بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی رحمت، برکت اور سکون میں رکھے۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور روحانی وشے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ وشے ہر اس انسان کے دل کو چھو جائے گا جو اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کر رہا ہے، جو خود کو سمجھ نہیں پا رہا، جو سوچتا ہے کہ میری زندگی کیوں یوں بدل رہی ہے۔ پوری بات آخر تک سنیے، انشاءاللہ آپ کے دل کو بہت بڑی تسلی ملے گی اور آپ کی روح کو روشنی ملے گی۔ آج کا ٹاپک ہے، اگر جیون میں یہ 7 بدلاؤ آئے تو اللہ کا بڑا پلان ہے آپ کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اکثر انسان سوچتا ہے کہ جب اس کی زندگی اچانک بدلتی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو گیا؟ کبھی خوشی ہوتے ہوئے بھی دل خالی لگتا ہے، کبھی اپنے قریبی لوگ ہوتے ہوئے بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، کیونکہ آج کی یہ بات انہی دلوں کے لیے ہے جو چپ چاپ سب کچھ سہ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلیں، پریشانیاں اور بدلاؤ اس بات کی نشانی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی بڑے مقصد کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب ہم وستار سے ان پہلی نشانی اور بدلاؤ کی بات کریں گے۔ یہ بدلاؤ اکثر سب سے پہلے دکھائی دیتے ہیں اور انسان کو ڈرانے لگتے ہیں، لیکن یہ ڈرنا نہیں بلکہ سمجھنا اور محسوس کرنا ہے کہ اللہ کا بڑا پلان آپ کے لیے شروع ہو چکا ہے۔ پہلی نشانی، دل کا دنیا سے اچٹ جانا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ نشانی تب دکھائی دیتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب وہی چیزیں خوشی نہیں دیتی جو پہلے دیتی تھی۔ پیسہ، شہرت، تعریف، دوستوں کی محفلیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کہتا ہے کہ کچھ کمی ہے۔ یاد رکھیے، یہ کمی دنیا کی نہیں ہے، یہ کمی اللہ کی قربت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل، تماشا اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ الحدید 51-20۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ کسی بندے کے لیے بڑا مقام طے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل کو دنیا کی محبت سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ جب تک دل دنیا میں الجھا رہے گا اللہ کا بڑا مقصد اسے پربھاوت نہیں کر پائے گا۔ اس نشانی کے 3 بڑے پہلو ہیں۔ خالی پن کا احساس۔ پہلی چیز جو آپ محسوس کریں گے وہ یہ کہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی دل خالی سا لگتا ہے۔ پہلے جو چیزیں خوشی دیتی تھیں اب ان کا اثر کم ہو گیا ہے۔ یہ ڈرنے کی بات نہیں بلکہ اللہ کا سنکیت ہے کہ اب آپ کا دل اس کے بڑے مقصد کے لیے کھلنے لگا ہے۔ رچی کا کم ہونا آپ یہ پائیں گے کہ اب پہلے جیسی چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیتی، چاہے کھانے پینے کا مزہ ہو، چاہے گھومنا پھرنا ہو، چاہے محفلوں میں شامل ہونا ہو، اب سب کچھ پھیکا لگتا ہے۔ یہ اللہ کا سگنل ہے کہ اب آپ کا دل اس کی طرف موڑنے کا سمے ہے۔ آتم نریکشن اور سوچ دل بار بار اپنے آپ سے سوال کرنے لگتا ہے، میں اصل میں کون ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ یہی آتم نریکشن وہ پہلا قدم ہے جسے اللہ اپنے بڑے پلان کی اور لے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، یہ نشانی ڈرنے کی نہیں ہے، یہ سنکیت ہے کہ آپ کا دل اب بڑے مقصد کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کی روح کو سب سے پہلے صاف اور مضبوط بناتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ جس انسان کو اللہ اپنے بڑے مقصد کے لیے چنتے ہیں، سب سے پہلے اس کی روح اور دل میں بدلاؤ آتا ہے۔ یہی پہلی نشانی ہے، دل کا دنیا سے اچٹ جانا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو گھبرائیے مت۔ یہ گراوٹ نہیں، یہ اونچائی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ سنکیت ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہت بڑا پلان تیار کر رہے ہیں اور اب آپ کی روح اس کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ دوسرا بدلاؤ، لوگوں سے دوری اور اکیلا پن۔ جب یہ پہلی نشانی آتی ہے تو اس کے بعد اکثر دوسرا بدلاؤ آتا ہے، اکیلا پن اور لوگوں سے دوری۔ آپ پہلے کی طرح ہر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے دوستوں اور رشتہ داروں میں رہنا پسند تھا، اب خاموشی اور اکیلا پن اچھا لگتا ہے۔ یہ بدلاؤ ڈرانے والا نہیں بلکہ یہ آپ کے دل کو اللہ کی طرف موڑنے والا پہلا سگنل ہے۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही तन्हाई पसंद आई थी गारे हिरा में। वही तन्हाई आगे चलकर नबूवत का दरवाज़ा बनी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह आपको थोड़ा अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे आपको छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे आपसे सीधे बात करना चाहते हैं, आपकी रूह को तैयार करना चाहते हैं। तीसरा बदलाव, दिल का नर्म हो जाना अगली निशानी है। दिल का नर्म होना और छोटी बातों पर रो पड़ना। अब छोटी छोटी चीज़ें आपको भावुक कर देती, दूसरों की तकलीफ देखकर आंखें भर आती। अपनी परेशानियों पर नहीं, दूसरों के दर्द पर रोना आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थरों जैसे। सूरह अल बकरा 2:74। जिस दिल को अल्लाह बड़ा काम देना चाहते हैं उसे पत्थर नहीं रहने देते, उसे नर्म और संवेदनशील बनाते हैं ताकि वह दूसरों का दर्द महसूस कर सके और रहमत का स्रोत बने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके दिल में अब यह नरमी और संवेदनशीलता आई है तो समझिए कि यह अल्लाह की रहमत है। यह संकेत है कि आप तैयार हो रहे हैं। चौथा बदलाव, गुनाहों से डर लगना। जो काम पहले सामान्य लगते थे अब दिल उन्हें करने से डरता है। गुनाह करने का मन आता है लेकिन दिल बेचैन हो जाता है। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि यह सफाई का पहला कदम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वह है जो दिल में खटक जाए। सही मुस्लिम। अगर अब गुनाह आपके दिल में खटक रहे हैं तो समझिए कि अल्लाह आपको साफ कर रहे हैं। जिसको अल्लाह साफ करते हैं वही बड़े मुकाम के लिए तैयार होते हैं। पांचवा बदलाव, सोच और नज़रिया बदलना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह किसी बंदे को बड़ा मुकाम देने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले उसकी सोच और नज़रिया बदलते हैं। अब आप छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। दुनिया के झूठे मान सम्मान और चमक दमक पर आपकी मोहब्बत कम हो जाएगी। अब आपका नज़रिया सिर्फ वही चीज़ें देखेगा जो आपकी रूह को सुकून दें और अल्लाह के करीब ले जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह जो चाहता है अपनी राह को आसान कर देता है और जो चाहे उसे भटका देता है। सूरह अल कमर 54-50। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपकी सोच बदलती है और आप केवल अल्लाह की रिदा के लिए जीने लगते हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। छठा बदलाव, छोटी छोटी चीज़ों में भी शुक्र करना। अब आप उन छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना सीख जाते हैं जिन्हें पहले नोटिस भी नहीं किया करते थे। आपकी नज़रों में हर रोज़ की बुनियादी चीज़ें जैसे घर की छत, पानी, खाना, परिवार, ये सब अल्लाह की रहमत बन जाती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी बढ़ोतरी करता है। सही मुस्लिम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर अब आपका दिल हर छोटी चीज़ में अल्लाह की नज़रत महसूस करने लगा है तो समझ जाइए कि अल्लाह का बड़ा प्लान आपके लिए काम कर रहा है। यही वह निशानी है कि अब आप उसके बड़े मकसद को समझने और निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सातवां बदलाव, खुद की कमज़ोरियों को स्वीकार करना। आखिरकार अल्लाह का प्लान तब पूरा होता है जब इंसान अपनी कमज़ोरियों और सीमाओं को पहचान लेता है। पहले आप हर चीज़ पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आप समझते हैं कि सच्ची ताकत अल्लाह में भरोसा करने में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अपने दिल को समर्पित कर देता है वही सफलता पाता है। सूरह अल मुअज्जिल 56-22। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अब खुद की कमज़ोरियों को स्वीकार कर रहे हैं तो यह निशानी है कि अल्लाह आपका दिल और रूह अपने बड़े प्लान के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आप समझ गए होंगे कि ये 7 बदलाव केवल आपके लिए अल्लाह की रहमत और बड़े मकसद की निशानी है। कभी यह बदलाव दर्द और तन्हाई के रूप में आते हैं, कभी बेचैनी और रोने के रूप में, लेकिन याद रखिए ये सब अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक रहमानी संकेत है। इस पूरे सफ़र में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अल्लाह की कुर्बत में रहें, उसकी इबादत में और भी लगन बढ़ाएं और अपनी रूह को उसके लिए तैयार रखें। मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी बदलावों का असली मकसद क्या है और कैसे अल्लाह का बड़ा प्लान हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
زندگی کے یہ بدلاؤ کبھی بھی آسان نہیں ہوتے. کبھی بے چینی ہوتی ہے, کبھی روتے ہوئے آنکھیں بھیگی رہتی ہیں, لیکن یاد رکھیے ہر درد کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو سب سے پہلے تنہائی میں آزماتا ہے تاکہ ان کی روح صاف ہو اور انہیں اپنے بڑے مقصد کے لیے تیار کرے. صحیح بخاری. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب دنیا کی چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیتی, جب آپ اکیلے پن میں خود کو کھوجتے ہیں, جب آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور جب آپ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں, تو یہ صرف ایک سنکیت ہے کہ اللہ آپ کا دل اپنے بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے, اللہ کا بڑا پلان ہمارے لیے کیسے کام کرتا ہے؟ پہلی بات, اللہ ہمیشہ دھیرے دھیرے کام کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سنکیت آتے ہیں. کبھی یہ سنکیت تنہائی کے روپ میں آتا ہے, کبھی بے چینی کے روپ میں, لیکن ہر سنکیت یہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, اور جو اپنی نظر میرے پاس رکھتا ہے اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتا. سورہ جمر 39:36. تیسری بات, اللہ آپ کے بھیتر سہنشیلتا اور سمجھداری پیدا کرتے ہیں. جب آپ بدلاؤں سے گزرتے ہیں تو آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے, آپ کی سوچ صاف ہوتی ہے اور آپ دوسروں کا درد سمجھنے لگتے ہیں. یہی وہ گن ہے جو بڑے مقام کے لیے ضروری ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں. ایک آدمی اپنے جیون میں بہت پریشانیوں سے گزر رہا تھا. اس کا دل دکھ اور تنہائی سے بھرا ہوا تھا. اس نے محسوس کیا کہ اب اسے دنیا کی چیزیں خوش نہیں کر رہی. اس نے اپنے گناہوں سے ڈرنا شروع کیا اور چھوٹی چیزوں میں شکر کرنے لگا. دھیرے دھیرے اس نے محسوس کیا کہ یہ سب بدلاؤ اسے اللہ کی طرف کھینچ رہے ہیں. انتتہ اللہ نے اس کی تنہائی اور مشکلوں کو اس کے لیے بڑے مقام کا ذریعہ بنا دیا. یہی اصلی رحمت ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہی بڑا پلان ہے. اللہ کبھی بھی کسی کو بنا تیاری کے بڑے مقصد کے لیے نہیں چنتے. پہلے وہ آپ کے دل, آپ کی روح, آپ کی سوچ اور آپ کی بھاوناؤں کو تیار کرتے ہیں. پھر وہ آپ کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے جیون میں یہ 7 بدلاؤ آ رہے ہیں تو گھبرائیے مت. یہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. یہ سنکیت ہے کہ آپ اپنے بڑے مقصد کی اور بڑھ رہے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بہت ہی اہم باتیں بتاؤں گا جو آپ کے دل کو اور بھی تسلی دیں گی. دھیرے رکھیں, ہر بدلاؤ کے ساتھ دھیرے رکھیں. اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. عبادت اور دعا میں لگن بڑھائیں. اب آپ کا دل اللہ کی طرف ادھک جھکتا ہے تو اپنی دعا اور عبادت میں اور لگن دکھائیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں, جیسے کہ صبح کی نماز, گھر کا کھانا, پریوار کی مسکان. یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اپنے گناہوں اور کمزوریوں کو سویکاریں, انہیں چھپانے کی کوشش مت کریں. اللہ جو دل صاف کرتے ہیں وہی اونچا مقام پاتے ہیں. میرا پیارے بھائیوں اور بہنوں, اگر آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے جیون میں لاگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا بڑا پلان آپ کے لیے کام کرے گا. پیارے بھائیوں اور بہنوں, اس جیون میں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت بیکار جا رہی ہے, ہماری دکھ درد کی کوئی قیمت نہیں. لیکن یاد رکھیے, یہی وہ سمے ہے جب اللہ آپ کو اپنے بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ سب سے پہلے ان کی تنہائی میں ہوتے ہیں اور پھر انہیں اپنے بڑے مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں. صحیح بخاری. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. یہ نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے, کہ آپ کے لیے اس نے ایک بڑا مقام لکھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان بدلاؤں کو آپ اپنے جیون میں کیسے محسوس کر سکتے ہیں اور کیسے اسے اپنی روحانی یاترا میں اپیوگ کر سکتے ہیں. ہر بدلاؤ کو ایک رحمانی سنکیت سمجھیں. جب آپ کے دل میں تنہائی آئے, جب آپ اکیلے محسوس کریں, یا جب آپ کے دل میں بے چینی اٹھے, سمجھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سندیش ہے. وہ سندیش ہے کہ آپ کا دل اس کے بڑے مقصد کے لیے تیار ہو رہا ہے. سفلتا کی پریبھاشا بدلیں. ہم اکثر سفلتا کو دنیا کے پیمانے سے ناپتے ہیں, پیسہ, شہرت, کامیابی. لیکن جب اللہ آپ کا دل اپنی طرف موڑتا ہے تو اصلی سفلتا آپ کی روح میں سکون اور اللہ کی نزدیکی میں ناپی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی کھوجیں
اب آپ کو ہر چھوٹی چیز میں اللہ کی رحمت دکھائی دے گی، جیسے صبح کی نماز، گھر کا کھانا، پریوار کی مسکان۔ یہی چھوٹی چیزیں آپ کو بڑے مقام کی اور لے جائیں گی۔ گناہوں اور کمزوریوں کو سویکار کریں۔ اللہ ان لوگوں کو چنتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کی کمزوریوں کو سویکار کریں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ کو سب سے اہم بات بتاؤں، دھیریہ اور بھروسہ۔ جب آپ ان بدلاؤں سے گزر رہے ہیں تو دھیریہ رکھیے۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ نہیں، ہر کٹھنائی میں اس کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچ میں جو لوگ دھیریہ رکھتے ہیں اور اپنا دل صرف میری طرف لگاتے ہیں، میں انہیں اپنے بڑے مقام تک پہنچاتا ہوں۔ سورہ الزمر 39:10۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آخری حصہ آپ کے لیے بہت مہتوپورن ہے، کیونکہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر درد، ہر تنہائی، ہر بے چینی، یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک رحمانی سنکیت ہے۔ یہ سنکیت ہے کہ آپ کے لیے اس نے ایک بڑا مقام لکھا ہے، اور وہ مقام آپ کے جیون میں دھیرے دھیرے پرکٹ ہوگا۔ انتم دعا، اللہ کی رحمت اور مارگدرشن۔ ہے اللہ، ہے ہمارے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی نزدیکی سے روشن کر، ہماری روح کو اپنی رحمت اور سکون سے بھر دے۔ ہمیں اپنے بڑے مقصد کے لیے تیار کر، ہمارے اندر دھیریہ اور سمجھداری پیدا کر، ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر اور ہمارے جیون کو اپنے مارگ درشن سے سنور دے۔ ہے اللہ، ہمیں اپنے راستے پر استھر رکھ اور ہماری تنہائی اور مشکلوں کو ہماری سفلتا کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھ پائے تو کرپیا اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ روحانی سندیش پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ اسے ساجھا کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت سب تک پہنچنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ کے جیون میں آئے یہ بدلاؤ جھوٹے نہیں ہیں، یہ نقلی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سچ اور بڑے مقام کی نشانی ہے۔ آپ کا دھیریہ، آپ کی عبادت، آپ کی نرمی اور آپ کی تنہائی، یہ سب آپ کو اسی مقام تک لے جائے گا جسے اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی رحمت، برکت اور مارگدرشن میں رکھیں، آپ کے دلوں کو سکون دیں، آپ کی روح کو روشن کرے اور آپ کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کریں۔ آمین۔ انشاءاللہ اب آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آئے ہیں انہیں سمجھیے، اپنائیے اور محسوس کیجیے کہ اللہ نے آپ کو اپنے بڑے مقصد کے لیے چنا ہے۔